قرآن و سنت اور جدید ریسرچ میں شادی کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ السلام علیکم۔ افتخار فاخر ادب دوست کتب خانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ ادب دوست کتب خانہ سے آج ڈاکٹر ظفر الحسن کی کتاب شادی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج ہم اس کتاب شادی سے جن کے اوپر ڈاکٹر ظفر الحسن نے مختلف عنوانات پہ تحریر کیا ہے، مختلف عنوانات کو قلم بند کیا ہے کہ اسلام میں شادی کی کیا اہمیت ہے اور اسلام میں عورت کی کیا اہمیت ہے اور عورت کی تعلیم کے بارے میں، اور پھر ہمیں شادی جو ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور پھر شادی کا جو رشتہ ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے، اور اس میں سماجی جو چیزیں اس کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان تمام باتوں کو انہوں نے قلم بند کیا ہے، اور کس طرح ہم جو ہے نا شادی شدہ افراد وہ اپنی ازدواجی زندگی بہتر اور احسن طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس تمام کے بارے میں آپ اس کتاب شادی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام غیر شادی شدہ افراد کی پاک باز غلاموں اور باندیوں کی شادی ضرور کر دیا کرو، اگر وہ نادار بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، وہ بہت وسعت دینے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان کھول کر سن لو، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہوں، اس کے باوجود میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کی ہیں، بس جو بھی میرے طریقہ سے ہٹے گا وہ مجھ سے تعلق توڑ لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کو خاص مخاطب کر کے اس حدیث سے مبارکہ میں فرماتے ہیں، نوجوانوں تم میں جو بھی حقوق زوجیت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ نکاح ضرور کر لے، کیونکہ اس سے نگاہ میں احتیاط آتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن میں اس کا بارہا یہ واضح کہا گیا ہے کہ نکاح کرنا چاہیے، شادی کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کا جو چال چلن ہے، جو معاشرتی ہماری برائیاں ہیں وہ اس لحاظ سے بڑھ گئی ہیں کہ شادی اور نکاح کو انہوں نے مشکل کر دیا گیا ہے۔ لوگ جو ہے والدین جو ہیں اپنی بیٹیوں کے جہیز کے بارے میں پریشان ہیں، اچھے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اچھی عورت ہے وہ بہترین نعمت ہے، کہ پوری دنیا بس وقتی نفع پہنچانے والی چیز ہے، اور دنیا کی نفع بخش چیزوں میں سے نیک اور اچھی عورت سب سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہیں تو آپ نکاح کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب نے فکر و فاقہ کی شکایت کی تو آپ نے انہیں شادی کرنے کا حکم دیا۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کے حکم سے نکاح کرو اور اس کی تعمیل کرو، اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خوشحال اور غنی بنانے کا وعدہ پورا کرے گا۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نکاح کرو تاکہ خوشحال بنو۔ تو جو نکاح ہے، شادی ہے، یہ خوشحالی کا سبب بنتے ہیں، موجب بنتے ہیں۔ اگر ہم یہ معاشرہ میں دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوگی تو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، ہم اس کو کس طرح نبھا سکتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ شادی سے فکر و فاقہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور انسان خوشحالی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور قرآن کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ شادی کیوں ضروری ہے۔ تو اب آپ کو اس جدید دور میں ریسرچ جو ہوئی ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو میں واضح بتاتا چلوں، جو کہ اس کتاب کا حصہ ہیں۔ شادی کتاب میں مختلف موضوعات پہ یہ لکھا گیا ہے کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے، اور وہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں، اور اس کے بعد اس میں ازدواجی زندگی کو گزارنا کس طرح چاہیے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک جدید جو ہے نا ریسرچ وہ سامنے آئی ہے کہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مختلف دانشوروں کی ایک کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو شادی شدہ افراد کی صحت ہے غیر شادی شدہ افراد کے مقابلے میں عموماً بہتر ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی بتایا گیا ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ آپ کے لیے مفید ہے اور یہ سنت ہے اور یہ واجب ہے، اس کو کرنا ہے۔ لیکن اب جو جدید ریسرچ آئی ہے کہ 55% افراد خطرناک بیماریوں کی وجہ غیر شادی شدہ ہونا ہے۔ جو طلاق یافتہ ہوتے ہیں ان کو بھی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، اور جو شادی نہیں کرتے ان کو بھی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔
اور اسی طرح شمس یونیورسٹی مصر کی، وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ لکھتی ہیں کہ انسان فطرتاً اجتماعیت پسند ہے اور شادی کا ایسا دینی فریضہ ہے جس سے انحراف انتہائی مشکل ہے اور انسانوں کے لیے نقصان دہ بھی۔ شادی کے ذریعے ہی ایک انسان دوسرے انسان کی خوشی و سعادت کے لیے دوڑ دھوپ کی لذت محسوس کر سکتا ہے۔ اور قاہرہ یونیورسٹی میں ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تنہائی کی تلخیوں سے بچنے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے۔ تنہائی کی وجہ سے نفسیاتی اضطراب پیدا ہوتا ہے، تنہائی کی وجہ سے، اور صحت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شادی اس کا بہترین حل ہے جس سے انسان ذہنی سکون محسوس کرتا ہے، طبعی خواہشات شرعی طریقے سے پوری کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دوسرے جو زندہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ ان کے روابط اچھے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض جید صحابہ کرام، اصحاب صوفہ کے صحابہ کرام، انہوں نے عرض کی، انہوں نے سوال کیا کہ حضور اکرم اگر ہم شادی کی نہیں رکھتے استطاعت، ہم شادی نہیں کر سکتے، تو اس میں آپ کی کیا رائے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ شادی آپ لوگوں نے، نکاح جو ہے یہ آپ لوگوں پہ واجب ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح واشنگٹن یونیورسٹی کے نفسیاتی امراض کے استاد نیل جیکسن، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ شادی شدہ افراد نفسیاتی بیماریوں سے عموماً محفوظ رہتے ہیں۔ 1955 سے 1995 تک برطانیہ میں جو مرنے والے طلاق یافتہ اور غیر شادی شدہ افراد کی تعداد شادی شدہ افراد سے زیادہ تھی، جس میں قدرتی مدافعتی نظام کی کمزوری اہم سبب تھی۔ یہ ایک ریسرچ ہے کہ اب جدید ریسرچ میں کہ شادی شدہ افراد جو ہیں ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، ان میں بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، بجائے ان کے جو غیر شادی شدہ افراد ہیں وہ ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اب ہم نے نکاح کو، شادی کو، ہم نے اپنی رسم و رواجوں سے اس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ ایک آپ کو مقولہ سناتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے شادی کے بارے میں، ایک بزرگ کا یہ قول ہے کہ اگر میری زندگی کا ایک دن بھی باقی ہو تو میں شادی شدہ ہو کر مرنا پسند کروں گا۔ تو شادی جو ہے یہ ہمارے اسلام میں، دین میں، مذہب میں اس پہ زور دیا گیا ہے کہ جو نکاح اور شادی ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اور اب جدید ریسرچ میں بھی اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ شادی کو ہونا ضروری ہے۔ باقی ہمارے جو رسم و رواج ہیں ان میں ہم جو کمی بیشی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ منگنی کے بارے میں ہے کہ بچپن میں منگنی ہو جاتی ہے، اس میں بھی اس کتاب میں منگنی جو ہے وہ زندگی بھر کے ایک ساتھی جو چن لینا، وہ کب ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی یہ کتاب جو شادی ہے ڈاکٹر ظفر الحسن کی، اس میں انہوں نے مختلف موضوعات اس میں قلم بند کیے ہیں، اور جب شادی ہو جائے اس کے بعد خوشگوار زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو شادی جو ہے یہ ایک فریضہ ہے اور ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اس کو ہمارے کرنا ضروری ہے۔